سورۃ المؤمنون آیت نمبر 68 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلم يدبروا القول ام جاءهم ما لم يأت آباؤهم الأولين ام لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون صدق اللہ العظیم افلم يدبروا القول، کیا یہ لوگ غور فکر تدبر نہیں کرتے ہیں اس قرآن میں؟ ام جاءہم ما لم یأت آباءہم الاولین، یا آئی ہے ان کے پاس وہ چیز جو ان سے پہلے ان کے آباء و اجداد کے پاس نہیں آئی۔ ام لم یعرفوا رسولہم، یا انہوں نے اپنے رسول کو نہیں پہچانا۔ فہم لہ منکرون، پس وہ بالکل ان سے ناآشنا ہے، اس کا انکار کرنے والے ہیں۔ ام یقولون بہ جنہ، یا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس پر جنون طاری ہو چکا ہے۔ بل جاءہم بالحق، بلکہ یہ پیغمبر ان کے پاس حق لے کر آیا ہے۔ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، اور ان میں سے اکثر حق قبول کرنے کو ناپسند کرتے ہیں۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اگر حق ان کی خواہشات کی اتباع کر لے، لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، تو یقیناً زمین اور آسمان یہ سارے بیکار پڑ جاتے، یہ نظام درہم برہم ہو جاتا۔ وَمَنْ فِيهِنَّ، اور وہ جو ان کے درمیان ہے۔ بل أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ، بلکہ ہم لائے ہیں ان کے پاس ایک نصیحت۔ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ، پس وہ اپنی نصیحت سے اعراض کرنے والے ہیں، منہ موڑنے والے ہیں۔ یہاں اللہ جل شانہ نے ماقبل بیان فرمایا کہ کفار مشرکین حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ان کے پاس قرآن پاک پیش کرتے ہیں تو یہ لوگ یہ کہہ کر کہ یہ قصے کہانیاں ہیں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چھوڑ لیتے ہیں، یعنی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں۔ اور کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو قرآن سنانے لگ جاتے ہیں تو یہ اپنی کسی کہانیوں میں مشغول ہو جاتے ہیں، فضول لغو باتوں میں مشغول ہو جاتے ہیں، ان کے دھیان ہی نہیں جا رہا ہے قرآن کی طرف۔ تو ان کے ذہن کے اندر جو غلط چیز پڑی ہوئی ہے، اور بنیادی طور پر یہ جس قرآن کا انکار کر رہے ہیں، اللہ پاک اس کی علت کو بیان فرما رہے ہیں۔ افلم یدبروا القول، کیا ان لوگوں نے پیغمبر کے اس قول میں غور فکر نہیں کیا، تدبر نہیں کہ پیغمبر ان سے کیا کہہ رہے ہیں؟ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے کسی چیز کو قبول کرنے کے لیے سب سے پہلے غور فکر تدبر ضروری ہے، سوچ بچار۔ اور جب امت کے اندر یہ چیز ختم ہو جائے گی تو پھر بجائے حق کے باطل سامنے آئے گا، اور بجائے سنت کے رسم عام ہو جائے گا، لوگ رواج کو ترجیح دیں گے۔ اور آج ایسا ہے بھی، حقیقت یہ آج کا مسلمان اپنے قرآن کے ترجمہ سے بھی ناواقف، ترجمہ تو دور کی بات ہے، الفاظ سے بھی ناواقف ہے
کتنے مسلمان ہیں کہ جن کو قرآن پاک کے الفاظ صحیح پڑھنے آتے ہیں، پھر اس کا ترجمہ سیکھنا، پھر اس کے مفہوم کو سمجھنا، پھر اس کے اپنے لیے زندگی کا ایک مشغل راہ بنا کے اس کے مطابق عمل بنانا، یہ آج محال ہے ہمارے لیے، کیونکہ انسان کہ جو سارا دھیان چلا گیا ہے وہ کسی اور چیز کی طرف۔ ہم نے رسم و رواج کو اتنے توجہ دے رکھی ہے کہ اس کی وجہ سے ہم اپنی زندگی میں خود بھی تنگ ہیں اور بھی تنگی میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ اس لیے یہاں بنیادی چیز اللہ فرما رہے ہیں کہ اصل مسئلہ یہ کہ انہوں نے غور فکر نہیں کیا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر ہم بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے، بابرکت کتاب ہے، تاکہ اس کے اندر غور کرے، فکر کرے، تدبر کرے، سوچ بچار کرے عقل والے۔ تو حقیقت یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے پیغمبر کی اس بات پہ یا پیغمبر کے سامنے جو قرآن پیش کرتے ہیں تو اس قول کے اندر یہ لوگ غور فکر نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے ان کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کو یہ لوگ صرف قصے کہانی سمجھ چکے، کہتے ہیں یہ قصے کہانی سنا رہا ہے، اس میں کوئی اور بات ہے نہیں۔ یا اللہ فرماتے ہیں یہ جو قرآن کا انکار کرتے اور مذاق کرتے کیا وجہ ہے؟ ام جاءہم ما لم یأت آباءہم الاولین، ان کے پاس کوئی ایسی چیز آئی ہوئی ہے جو کہ اس سے پہلے ان کے آباء و اجداد کے پاس وہ چیز نہیں آئی؟ نہیں، پیغمبر ان کے سامنے جو بات پیش کر رہے ہیں تو یہ بات تو اس سے پہلے بھی انبیاء علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائے ہیں، اور ان کے آباء و اجداد جو پہلے سے چلے آ رہے ہیں ان کو بھی یہی بات پیش کی گئی۔ ہر پیغمبر نے یہ دعویٰ کیا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی مشکل کشا، کوئی حاجت روا اللہ کے سوا ہے نہیں۔ یہ بات اللہ جل شانہ ہر پیغمبر کو دے کے، اور پیغمبر اپنی امت سے یہی بات کی ہوئی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں کا جو انکار ہے وہ ایسی چیزیں نہیں ہے جو کہ ناآشنا ہے، بلکہ ایک آشنا چیز ہے کہ آباء و اجداد کے پاس بھی انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے بھی یہ بات سمجھائی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی بات نہ کرو، کیونکہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود ہے نہیں، لہٰذا انکار کی یہ وجہ بھی مناسب نہیں ہے۔ پھر اگر اللہ فرماتے ہیں یہ پیغمبر کی بات سے انکار کیوں کر رہے ہیں، اس کے قول کو کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں؟ کیا یہ مسئلہ ہے کہ یہ اس پیغمبر کو جانتے نہیں ہیں؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ بنیادی بات یہ ہے ام لم یعرفوا رسول، اللہ فرماتے ہیں کیا یہ کوئی بات ہے کہ اس پیغمبر سے یہ ناشنا ہے، اس سے واقف نہیں ہے؟ فہم لہ منکرون، اس پیغمبر سے انکار کرنے والے، اس کی بات کو ماننے والے نہیں ہیں؟ ایسی بات بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان اللہ نے خود یہ بیان ان کی جاری فرمایا کہ میں تمہارے مابین لبثت فیکم، تمہارے مابین میں ٹھہرا رہا اور ایک دراز زندگی گزار چکا ہوں، 40 سال زندگی میں گزار چکا ہوں، تو مجھے خوب جانتے ہو کہ میں کس طرح کا انسان ہوں۔ خود لوگ کیا کہتے تھے؟ صادق اور امین کا لقب دیتے تھے، سچا، امانت دار۔ تو 40 سال زندگی میرا کردار آپ کے سامنے ہے، آپ مجھے خوب جانتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں پیغمبر کے انکار کی وجہ یہ بھی نہیں ہو سکتی کہ یہ لوگ اصل میں پیغمبر کو جانتے نہیں، پیغمبر کی زندگی سے خوب واقف ہے، خود اس سے اثر لے چکے ہیں جی۔ اس لیے اللہ جل شانہ بیان فرماتے ہیں ام یقولون بہ جنہ، یا یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر پر جنون طاری ہو چکا ہے۔ پیغمبر مجنون ہے، تو ایسی کوئی بات تو ہے نہیں۔ اللہ پاک خود قسمیں کھا رہے ہیں، نون والقلم وما یسطرون، اللہ قلم کی قسم کھا کے وہ کیا فرماتے ہیں؟ ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ پر تو جنون طاری نہیں چکا ہے، آپ مجنون ہے نہیں۔ سلیم نے قرطب بڑھنے کا، اس لیے اللہ جل شانہ نے اس بات کی خود نفی فرما دی۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اس وقت زمانہ جاہلیت کے اندر جس بندے پر جنون طاری ہو جاتا تھا تو اس کا علاج کرتا تھا۔ کسی پر کچھ اثرات ہوتے تھے
تو اپنا منتر پڑھتا تھا اور اس منتر کے ذریعے علاج کرتا تھا۔ تو جب یہ مکہ مکرمہ آیا تو قریش کے سرداروں نے اس سے کہا کہ جی ہمارے ہاں ایک بندہ پیدا ہو چکا ہے جس پر جنون طاری ہو چکا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی ایک اللہ ہے اور اسی کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اس کے علاوہ کوئی معبود ہے نہیں، لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس کا علاج کر لیں۔ تو جب وہ بندہ آیا اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، کہنے لگا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ پر کچھ اثرات ہیں، میں آپ کا علاج کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ میری بات پہلے سن لیں، واقعی اس میں اگر جنون کی کوئی چیز ہے یا مجھ پر کچھ اثرات ہیں تو پھر آپ میرا علاج کر لیں۔ کہ ٹھیک ہے جی، آپ مجھے اپنی بات سنا دیں، کیا بات کہنا چاہتے ہیں۔ تو ہم جو عمومی طور پر یہ خطبے میں پڑھتے رہتے الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ، وہ بندہ یہ سن کے کہنے لگا کہ یہ تو کیسا فصیح و بلیغ کلام ہے، کتنی پیاری بات آپ سنا رہے ہیں، اس میں تو کوئی اثرات نظر نہیں آ رہے، کوئی جنون نظر نہیں آ رہا ہے۔ اور اتنا خوش ہو گیا ان کلمات، کہنے لگے دوبارہ مجھے سنا لے۔ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دوبارہ وہ کلمات سنا لیے، پھر کہنے لگا مجھے دوبارہ سنا دیجیے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ کلمات دوبارہ سنا دیجیے۔ اب یہ کلمات ہم ہی پڑھتے ہیں، لیکن حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم دل کی کیفیت کے ساتھ یہ کلمات سنا رہے ہیں اور اس کے دل کے اندر بات جا رہی ہے۔ اب پہلے مجنون کا علاج کرنے آیا، اب خود مجنون بن گیا۔ حضور سے کہنے لگے آپ چاہتے کیا ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہے اور میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔ حضور کے ہاتھوں وہ بندہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکا ہے، جو اپنے آپ کو طبیب سمجھ کر مریض کا علاج کرنے آیا، خود اپنے آپ کو مریض سمجھ کے طبیب سے اپنا علاج کروایا۔ اس لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ پیغمبر کی بات پہ غور فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا یہ سمجھتے کہ پیغمبر پر جنون طاری ہے؟ ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے، وہ تو اللہ پاک خود گواہ ہے اس بات کے کہ آپ پر کوئی جنون نہیں ہے۔ بل جاءہم بالحق، تمام باتیں ان کی ویسے فضول باتیں ہیں، حقیقت یہ نہیں۔ اللہ فرماتے حقیقت کیا ہے کہ یہ پیغمبر کے پاس ایک حق بات لے کر آیا، لیکن وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، ان میں اکثریت ایسے کہ وہ اس حق کو قبول کرنے سے اعراض کرنے والے ہیں، اور اس کو ناپسند کرنے والے، کارہون نفرت کرنے والے ہیں، اس بات کو ماننے کے لیے یہ تیار نہیں ہیں۔ اب ساری زندگی بتوں کے سامنے سجدے کرتے ہیں اور مانگتے رہتے ہیں ان سے، اب ایک اللہ سے ہونے کو پیغمبر بیان فرما رہے ہیں اور یہ لوگ اس بات کو ماننے کے تیار نہیں ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان کی تمام باتیں یا پیغمبر کی بات کو نہ ماننا، قرآن کی طرف دھیان نہ رکھنا، بنیادی وجہ اس کی یہ کہ یہ حق سے انکار کرنے والے ہیں، اعراض کرنے والے، حق کو ناپسند کرنے والے ہیں۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اصل میں یہ کافر مشرک کیا کہتے تھے؟ یہ ایک بات کہتے تھے، وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، یہ چاہتے تھے کہ آپ تھوڑا سا ڈھیلا پڑ جائے نا، تھوڑا سا، تو ہم بھی آپ کے ساتھ ڈھیلے ہو جائیں گے، یعنی آپ ہماری کچھ مان لیں کچھ ہم آپ کے مان لیں گے، آپ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تھوڑا سا اس میں کمی کر لے، تھوڑا سا نرمی کر لے، آپ مان لیں کہ کچھ یہ بھی کرتے ہیں، پھر ہم مان لیں گے، آپ کے ساتھ چل پڑیں گے۔ آج بھی باطل کیا کرتا ہے جی؟ ہم آپ کو یہ دے دیں گے، وہ دے دیں گے، کچھ آپ ہمارے یہ کام کر لو۔ مسلمان کے ہاتھ سے مسلمان کی نظریات کے کام لینا چاہتے ہیں، مسلمان ہونے کی حیثیت، اور کوئی بات نہیں ہے جی۔ آج دنیا کے اندر مسلمان پر کتنا بڑا دباؤ ڈالا جا رہا ہے، کس وجہ سے؟ عالمی قوت اور طاقت مسلمان کے خلاف لگی، کس واسطے؟ مسلمانوں کے ساتھ دنیا کے اعتبار سے ساری سہولتوں کے لیے تیار بیٹھے ہیں، ہم دینے کے تیار ہیں، لیکن آپ یہ کام کریں، لیکن مسلمان اس کے لیے ہاں جی تیار نہیں ہے۔ اور اللہ کرے مسلمان کے جذبہ ایسا بن جائے جی، جب بندہ دنیا کی خواہشات کے پیچھے پڑا ہو، آگے اللہ پاک بیان فرماتے ہیں وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، یاد رکھو اگر ہمارا یہ قرآن یا اللہ کا رسول
جو حق لے کر آیا ہے، یہ حق اگر ان کی خواہشات کے تابعدار ہو جائے جی، ہاں جی، آپ ساری نفی نہ کریں، ہمارے معبودوں کو برا بلا نہ کہیں، آپ ان کی نفی نہ کر لیں، ٹھیک ہے اللہ کرنے والے، لیکن اللہ کے ساتھ یہ بھی کچھ کر سکتے، ان کو بھی مان لے، بس آپ تھوڑا سا ان کو مان لے۔ ہاں جی، کبھی کبھار کیا کہتے تھے، او جی آپ کے پاس جو بیٹھنے والے ہیں نا یہ غریب قسم کے لوگ ہیں، ہمارا ان کے ساتھ بیٹھنا مناسب نہیں لگتا ہے، آپ پہلے ان کو اپنے پاس ان کو ہٹا دیجئے، ان کو ہٹا دیجئے۔ امید طور پر انبیاء علیہ السلام کو لوگوں نے یہ جواب دیا کہ آپ کے ساتھ چلنے والے یہ غریب سادہ لوگ ہیں، ان کے تو معاشرے کے اندر کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ہم ان کے ساتھ بیٹھنے کے تیار، کیونکہ ہم بڑے لوگ ہیں، ہم زیرائے لوگ ہیں، لہذا جب تک یہ آپ کے پاس سے نہیں اٹھیں گے تب تک ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کے تیار نہیں ہیں۔ حالانکہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امام الانبیاء سید الانبیاء، ایک موقع پہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قریش کے سرداروں کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہ رہے تھے کہ یہ چونکہ بڑے لوگ ہیں، ان کے ساتھ میں بات کر لوں گا، یہ بات مان لیں گے، ایمان لے آئیں گے، تو ایمان لانے کی وجہ سے سارے لوگ ان کے ساتھ جو چلنے والے ہیں، کہ تابعداری کرنے والے، وہ سارے ایمان لے آئیں گے۔ اسی اثنا ایک صحابی ہے نابینا، عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے پاس تشریف لائے، تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس بات کی وجہ سے کہ یہ سردار قسم کے لوگ ایمان لے آئیں گے تو فائدہ زیادہ ہو جائے گا، ان کی طرف توجہ دے چکے۔ عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ اس طرح توجہ نہ دے سکے جس طرح ظاہر کے اعتبار سے ایک مسلمانوں کی حیثیت سے، تو اللہ جل کی طرف سے قرآن پاک کی آیت نازل ہو رہی ہیں، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، چھین و جبی ہو گئے اور منہ موڑ لیا اس بات پہ کہ ایک اندھا نابینا اس کے پاس آیا۔ اللہ کے ہاں یہ نابینے، یہ کمزور، یہ سادہ، یہ پگڑی داڑھی، ہاں جی یہ کرتے والے جو ٹاٹ پر بیٹھ کے اللہ کے ہاں ان کی قدردانی، کیونکہ طالب بن کر آیا تھا۔ اللہ کے ہاں طالب کی، جو طالب علم ہوتا ہے جس کے اندر طلب ہوتی ہے، اب جو طالب علم ہے جس کے اندر طلب ہے، اللہ کے ہاں اس کی قدردانی ہوتی ہے۔ اور وہ اپنا آپ کو مریض سمجھ کر طبیب کے پاس آ کے اپنا علاج کروا رہے ہیں، اور جو اپنے آپ کو مریض ہی نہیں سمجھ رہے ہیں جی، آپ ان کو سمجھا رہے کہ آپ بیمار ہیں، آپ کے اندر بیماری، آپ علاج کر لو بھائی، بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ جل شانہ کی چاہت یہ تھی کہ جو اپنے آپ کو مریض سمجھ کے، طالب سمجھ کر وہ اللہ کے رسول کے ہاں حاضر ہیں، ان کو توجہ دینی چاہیے جی۔ اس لیے اللہ جل شانہ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوگی۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں جی آپ تھوڑا سا ہمارے ڈھیلے پڑ جائیں نا، ہم بھی آپ کے ساتھ تھوڑا سا مان لیں گے، ہم آپ کے ساتھ ماننے کے تیار ہو جائیں گے، تھوڑی سی آپ اپنے مزاج کے اندر نرمی لائیں، ہمارے معبودوں کے بارے میں آپ کچھ نہ کہہ دیا کریں۔ تو یہ کہتے تھے کہ آپ کے قرآن کے اندر یہ جو ہمارے معبودوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے نا کہ یہ کسی کام کے نہیں ہیں۔ کبھی تو اللہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ ان کے اندر اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ ایک مکی کو ہٹا دے اپنے پاس سے، اور یہ بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ مکی ان کے سامنے سے کوئی چیز اٹھا کر لے جائے، ہاں جی ان کے اندر یہ طاقت نہیں ہے، تو یہ تمہارا کیا سنیں گے؟ تو یہ کہتے تھے تمہارے اس قرآن کی اس طرح کی جو باتیں ہیں نا یہ ہمارے لیے مناسب نہیں کہ ہم اس کو قبول کر لیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں یاد رکھو اگر ان کے یہ مطالبہ ہے اور ان کی خواہش کے مطابق حق بن جائے، یعنی حق ان کی خواہشات کی اتباع کرتے، پھر زمین و آسمان کا اس کے درمیان کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا، فساد پیدا ہو جائے گا، پھر ایسا نہیں چلے گا۔ بل اتیناہم بذکرہم، اللہ فرماتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ قرآن کے اندر ہم نے جو بیان کیا ہوا ہے یہ ان لوگوں کے واسطے نصیحت ہے جی، ہم ان کی خیرخواہی کے بنیاد پر ان کے لیے نصیحت لے کر آئے ہوئے ہیں اور پیش کر چکے، چاہیے یہ کہ اس نصیحت میں یہ غور فکر کرے، تدبر کرے اور اس پر عمل کرے، لیکن اللہ فرماتے ہیں فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ، یہ لوگ حقیقت یہ ہے اپنی نصیحت سے منہ موڑنے والے ہیں۔ اسے اللہ فرماتے ہیں إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ۔ اس قرآن پاک اللہ نے نصیحت رکھی ہے، لیکن نصیحت کن کے لیے ہے؟ جو دل رکھتا ہو۔ دل قلب عربی زبان کا لفظ پلٹنے کو کہتے ہیں، جو پلٹتا رہتا ہے، جو پلٹتا نہیں وہ تو دل نہیں ہے۔ ایک بندہ ہے وہ دیکھ لیتا ہے، اس کو کوئی گالی دیتا ہے تو اس کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، اس کی کوئی تعریف کرتا ہے وہ خوشی کا اظہار تو وہ محسوس ہو جاتا ہے۔
اب ہمارے ہاں جنت بھی بیان ہو رہا ہے تو کوئی پتہ نہیں چلتا، جہنم بیان ہو رہا ہے کوئی پتہ نہیں چلتا۔ ہاں جی، وہ ایک اللہ والے سے سامنے ایک بندہ بیٹھ گیا، اس نے کہا حضرت ہم آپ کے سامنے آ جاتے، آپ کی محفل میں حاضر، آپ بات شروع کر لیتے، ہم سو جاتے ہیں جی، کہتے ہمارا دل سو گئے جی۔ تو انہوں نے فرمایا یہ نہ کہو کہ ہمارا دل سو گئے، یہ کہو کہ ہمارا دل مو گئے جی، کیونکہ جو سویا ہوا ہوتا ہے اس کو جگایا جاتا ہے، وہ جاگ جاتا ہے جی۔ اب یہ ہماری حالت یہ بن گئی ہے، یہ کیوں؟ یہ غور فکر نہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں لمن کان لہ قلب، جس کا دل ہو، جنت سنے خوش ہو، جہنم سنے خوف طاری ہو جائے۔ اور فرمایا کہ وَالْقَ السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ، کہ وہ کان لگا کر بات سنے، اور یہ کہ دماغ حاضر ہو، یہ نہیں کہ سامنے قرآن پڑھا ہوا ہے اور دماغ اپنے کاروبار میں چل رہے ہیں، اپنے کام کاج میں چل رہے ہیں، ضروریات میں چل رہے ہیں دماغ، نہیں۔ تو اصل یہ ہے کہ بندے کے اندر طلب ہو، اور طلب کی بنیاد پر بندہ آ کر بیٹھ جائیں، اور طلب کی بنیاد بندہ سمجھنے کی کوشش کرے، گھر میں بیٹھے اپنے قرآن کو کھولے، اس میں پڑھے تو صحیح کہ کیا لکھا گیا ہے، کیا بتایا گیا ہم سے، مطالبہ کیا کیا گیا ہے۔ آج ہم اپنے معاشرے کے اندر نظر دوڑا لیں، ہم قرآن پاک سے کتنا لگاؤ رکھتے ہیں، اپنے بچوں کو اپنے قرآن کے ساتھ کتنا مانوس کرتے ہیں، اس لیے آج ہم پریشانی محسوس کریں۔ حالانکہ اللہ پاک فرماتے ہیں، حدیث پاک کے اندر آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام ویضع بآخرین، اس قرآن کے ذریعے سے اللہ پاک بہت ساری قوموں کو بلند درجہ عطا فرماتے ہیں، بہت ساری قوموں کو پست و ذلیل کرا دیتے ہیں۔ اب بتا دیں وہ معاشرہ جس کے اندر اندھیرے ہی اندھیرے تھے، جہالت کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے انسان ایک دوسرے کی کھوپڑیوں میں خون پیتے رہتے تھے، سالوں سال لڑائی میں چلتے رہتے تھے، معمولی باتوں کی وجہ سے اللہ نے اس گرے پڑے معاشرے کو جو اٹھایا، کس کی برکت سے اٹھایا ہے؟ قرآن کی برکت سے۔ آج ہم کہتے ہیں جی ہم ماڈرن بننا چاہتے ہیں، جی ترقی یافتہ ملک بنانا چاہتے ہیں، کس طرح؟ قرآن کو چھوڑ کر کہاں ہو سکتے؟ ہو نہیں سکتے جی۔ افلم یدبروا القول، کیا انہوں نے اس قول میں غور فکر نہیں کیا؟ ام جاءہم ما لم یأت آباءہم الاولین، یا آئی ہے ان کے پاس وہ چیز جو ان کے آباء و اجداد ان سے پہلوں کے پاس نہیں آئی؟ ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون، یا انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا نہیں، اس رسول کو جانتے نہیں کہ اس سے انکار کرنے والے ہیں۔ ام یقولون بہ جنہ، یا یہ کہتے ہیں کہ اس پر جنون طاری ہو چکا ہے۔ بل جاءہم بالحق واکثرہم للحق کارہون، نہیں یہ کوئی بات نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے پاس وہ پیغمبر حق لے کر آیا ہے، اور ان میں سے اکثر لوگ اس حق کو قبول کرنے سے کراہت محسوس کرتے ہیں، اس کو ناپسند کرتے ہیں جی۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر کہیں حق جو ہے ان کی خواہشات کے تابع ہو جائے، اتباع کر لے، لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، تو زمین اور آسمان اس کے درمیان جتنے مخلوق ہیں یہ سارے برباد و فساد پیدا ہو جائے اس کے اندر۔ بل اتیناہم بذکرہم فہم عن ذکرہم معرضون، بلکہ ہم لے کر آئیں ان کے پاس ان کی نصیحت، پس وہ اپنی نصیحت سے اعراض کرنے والے ہیں، منہ موڑنے والے ہیں۔ صدق اللہ۔